غار ہرا عرب کے تاریخی اور عصری مقامات میں سے ایک ہے جو مسلمانوں کے لیے اہم ہے۔ یہ مقام اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا پیغام پہنچا۔ غار ہرا کی تاریخ اور اہمیت جاننے کے لیے ہمیں اس کے تاریخی پس منظر کو دیکھنا ہوگا۔ جبل النور کو روشنی کی پہاڑی یا روشنی کا پہاڑ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جبل النور پہاڑ غار ہرا کے لیے مشہور ہے۔ غار ہرا جو مکہ شریف سے کچھ کلومیٹر دور واقع ہے، قدیم زمانے سے ہی ایک اہم تاریخی مقام رہا ہے۔ اس غار کو اسلامی تاریخ میں ایک بہت اہم مقام تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا قدیمی تعارف اس طرح ہے کہ اس مقام کو حزم الہم نامک یونانی تاریخی کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا نام ہرا جواہرات سے آیا ہے۔ غار ہرا کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ غار ہرا کا ذکر قرآن کریم میں متعدد بار آیا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَزَّلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ہم نے آپ پر کھلے ہوئے آیات نازل کی ہیں اور اس کے کافر نہیں ہوتے سوائے فاسقوں کے۔ ترجمہ نجم 29 سے 46۔ جبل نور کی بلندی تقریباً 600 میٹر ہے اور غار ہرا اس کی ڈھلوان پر واقع ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 3.7 میٹر 12 فٹ اور چوڑائی 1.60 میٹر 5 فٹ 3 انچ ہے۔ یہ 270 میٹر 890 فٹ کی بلندی پر ہے۔ غار ہرا کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ وہ بھی ہے جب اس مقام پر پیغمبر اسلام نے اللہ تعالیٰ کے فرشتہ جبرائیل کے ذریعے اپنی پہلی وحی حاصل کی تھی۔ یہ تاریخی واقعہ تقریباً 610 عیسوی کا ہے، لیکن سب سے زیادہ قابل ذکر روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے غار ہرا میں 40 سال تک تنہائی اختیار کی تھی۔ غار ہرا کی تعمیر کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے، تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ غار فطری طور پر بنایا گیا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ غار کو پہلے لوگوں نے استعمال کیا ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ غار خالی پڑی تھی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی عبادت گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ غار ہرا کی تعمیر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دستانے سے کھودا تھا۔ اس روایت کی کوئی تاریخی سند نہیں ہے، لیکن یہ ایک مشہور روایت ہے جو مسلمانوں کے درمیان رائج ہے۔ غار ہرا کا اندرونی حصہ بہت سادہ ہے، اس میں کوئی سجاوٹ نہیں ہے۔ غار کی دیواروں پر کچھ کھوکھلے ہیں جن میں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستانے اور اسا ٹھہرایا تھا۔ غار ہرا کو اب ایک چھوٹے سے گنبد کے ذریعے ڈھانپا گیا ہے، جسے 1985 میں سعودی حکومت نے تعمیر کیا تھا۔ گنبد کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے جہاں مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ غار ہرا کی اہمیت کا پہلا اثر اسلام کی بنیاد رکھنے میں ہوا۔ اس وحی کی بنیاد پر پیغمبر اسلام سواد نے اسلام کی تعلیم دی اور اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد غار ہرا میں اسلامی رسومات اور بنیاد پرستی کی تربیت شروع ہوئی، اور پیغمبر کے تعلیمی پیغام کا پتہ چلنے کے بعد مسلمانوں میں فرقہ واریت سے نمٹنے کی اپیل بڑھی۔ غار ہرا نے پیغمبر اسلام کی زندگی میں 3 اہم ادوار دیکھے۔ پہلا دور یہ وہ دور تھا جب پیغمبر اسلام سواد نے غار ہرا میں خلوت اختیار کیا اور عبادت کی۔ دوسرا دور یہ وہ دور تھا جب پیغمبر اسلام کو اپنی پہلی وحی ملی تھی۔ تیسرا دور یہ وہ دور تھا جب پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ غار ہرا کی زیارت کی تھی۔ غار ہرا ایک یادگار مقام ہے جو پیغمبر اسلام کی زندگی اور اسلام کی تاریخ کی یادگار ہے۔ یہ ایک مقدس مقام ہے جو ہر مسلمان کے لیے احترام کا مقام ہے۔ غار ہرا آج بھی ایک مقدس مقام ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمان اس مقام کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ یہ زیارت ایک عظیم سعادت ہے اور یہ ہر مسلمان کے لیے ایک فرض ہے۔ غار ہرا کی زیارت کے لیے کوئی خاص ضوابط نہیں ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ زائرین احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ زائرین کو غار ہرا میں داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں دھونے چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ غار ہرا کی زیارت کرنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، البتہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ زیارت زیادہ ثواب والی ہے۔ غار ہرا کی زیارت کرنے کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں ہے، البتہ زائرین کو اپنی شناخت ظاہر کرنی ہوگی۔ غار ہرا کی زیارت ہر روز صبح کے 9 بجے سے شام صبح کے 5 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ غار ہرا کی زیارت ایک روحانی تجربہ ہے جو ہر مسلمان کو زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا مقام
ہے جہاں زائرین پیغمبر اسلام کی روح سے قریبی تعلق محسوس کرتے ہیں۔ غار ہرا ایک مقدس مقام ہے اور اس کی اہمیت کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو ہر مسلمان کے لیے احترام کا مقام ہے۔ غار ہرا کا مستقبل روشن ہے اور اسے مستقبل میں بھی لوگوں کی زیارت کا مرکز رہے گا۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو ہمیشہ اسلام کے پیغام کو زندہ رکھے گا۔